کرم فرما بھی گئے، تسکین دل محزون نہ ہوئی وہ سعی کرم فرما بھی گئے، اس سعی کرم کا کیا کہنا، بہلا بھی گئے تڑپا بھی گئے۔ اب آئیے، ہماری اور آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ہم جس ذات گرامی کی بہت شدت سے منتظر ہیں، اب اس ذات گرامی اور آپ کے درمیان کسی طرح کا کوئی واسطہ نہیں، کوئی فصل نہیں۔ اب آپ کی آنکھیں اور آپ کے پیشانی پر پڑنے والی سلوٹیں جس چیز کا انتظار کر رہی تھی، یقیناً وہ انتظار کی گھڑیاں اب بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں پہ کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اور میں ان 4 مصروں میں حضرت والا کا تعارف کرا کر درخواست کروں گا کہ مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں، بات میں سادہ آزادہ معانی میں دقیق، اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا، اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہرائچی سے درخواست گزار ہوں کہ خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اخلاص کے ساتھ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے تمام دینی و ایمانی بھائیوں، پردہ شیر میری مائیں اور بہنیں،
بڑی خوشی کی بات ہے مولانا عبدالحسیب صاحب کی دعوت پر میرا آنا ہوا۔ محمدی کا نام بہت دن سے سن رہے ہیں کہ لکھیم پور ضلع میں کہیں محمدی ہے۔ آج آپ کی میری ملاقات بھی ہو گئی اور دل بہت خوش ہوا۔ محمدی قصبے کے اور مدرسے کے سرپرست اور ناظم اعلیٰ حضرت مولانا اسلام الحق صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، بزرگ عالم دین ہیں، میری ملاقات ہے، دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ مدرسے کو دیکھ کر دل باغ باغ ہوا۔ آپ کے ہاں جامع مسجد کو دیکھا، بہت دل خوش ہوا۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت خوش ہوا۔ ہمارے ساتھ مولانا محمد اختر صاحب قاسمی میرے ساتھ آئے ہوئے، میں ان کو لے آیا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی محمدی نام سنتا ہوں اور کبھی جانا نہ ہوا۔ ہم نے کہا مولانا اور ساتھ چلیں، ساتھ ہو جائے گا میرا آپ کا۔ تو مولانا کی بہرحال بہت مشغول آدمی ہیں، ان کا بھی مدرسہ چلتا ہے، ذمہ دار مدرسے کے ناظم ہیں، تمام مشغولیات کو چھوڑ کر چلے آئے ادھر۔ بہرحال آپ نے علماء کا بیان سنا، بڑی کام کی باتیں، مختصر وقت میں بڑی قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ آپ کو ہمیں بھی جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات ہم کو دیکھ رہے ہیں ٹکٹکی لگائے ہوئے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایسی محفلوں میں 3 طرح کے لوگ آتے ہیں۔ مولانا کو دیکھنے آتا ہے، ایک طبقہ ہے جو مولانا کو دیکھنے آتا ہے کہ مولانا کو دیکھا جائے مولانا ہے کیسے، دبلے پتلے ہیں کہ موٹے تازے ہیں، کیسے ہیں، چلو بھائی ان کو دیکھا جائے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو مولانا کی بات پکڑنے آتا ہے، بیان نہیں سننے آتا بلکہ بات کو پکڑنے آتا ہے، اگر پکڑ پائیں گے تب بتائیں گے۔ اور ایک وہ ہے جو اصلاح کی غرض سے آتا ہے، چلو بھائی دین کی باتیں ہوں گی، اللہ رسول کی بات ہوگی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہم کر رہے ہوں اور ہم اس گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھ رہے ہوں اور ہم سمجھیں کہ ثواب ہے، دین ہے، اور وہ ہم گناہ کر رہے ہوں، گناہ ہو رہا ہو، تو چلو بھائی سنیں، شاید کوئی بات میرے دل و دماغ میں بس جائے۔ جو اس ارادے سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا یہ محمدی علماء کا یہ قصبہ ہے۔ ہم لوگ بہت دنوں سے مولانا امام علی دانش رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، آئے مولانا کا مقام بھی دیکھا۔ حضرت اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کی مغفرت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے اور کروٹے کروٹے سکون عطا فرمائے، جنت کی ہوائیں نصیب فرمائے۔ بہت اچھا، میں دیکھ کر کے بہت خوش ہوا کہ آج وہ محمدی میں آ گئے۔ بہرحال دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کچھ کام کی باتیں اللہ مجھ ناچیز سے کہلوا لے جو میرے لیے بھی مفید ہو اور آپ حضرات کے لیے بھی مفید ہو۔ بات تھوڑی دیر سنو لیکن توجہ کے ساتھ سننا تو بات پلے پڑے گی۔ اور میں کوئی بات سوچ کے نہیں آیا ہوں کہ میں محمدی جا رہا ہوں، یہ بیان کرنا ہے، یہ بولنا، کچھ نہیں۔ یہ میموری بالکل خالی ہے۔ مجمع کی طلب پہ بات نکلتی ہے اور مجمع کی طلب نہیں ہوتی ہے تو بات بھی نہیں نکلتی ہے۔ یہ جگہ ہم بیان کرنے گئے تو
تو ایک بابا آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو بابا وہ ایسا گاؤں تھا کہ بعد میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیان کرو تو سبحان اللہ، کوئی اشعار پڑھ دو تو سبحان اللہ، جہاں کہنا چاہیے وہاں تو سبحان اللہ، نہ کہنا چاہیے وہاں بھی سبحان اللہ۔ تھے جاہل بابا، وہ گاؤں ہمارے علاقے میں ہے۔ تو بیان ہو رہا تھا، دوران بیان میں نبی کی سیرت کہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی گئی، نبی کو ستایا گیا۔ بابا کہنے سبحان اللہ۔ تم نے کہا بابا اگر آپ کو نہیں علم ہے، نہیں پڑھے ہو، نہیں جانتے تو سبحان اللہ نہ کہو، کوئی فرض ہے کہنا؟ جب تم کو اتنا نہیں پتا ہے کہ سبحان اللہ کہاں کہنا چاہیے کہاں نہ کہنا چاہیے، ہر جگہ سبحان اللہ۔ یہ جگہ یہ مولوی صاحب سبحان اللہ کہلوا رہے تھے، بہت سبحان اللہ کہلوا، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ۔ مجمع میں ایک آدمی بولا کہ مولانا ایک مزدور رکھ لو، وہ سبحان اللہ کہے۔ ہم بیان سننے آئے کہ سبحان اللہ کہنے آئے؟ سبحان اللہ ہم تسبیح لے کے پڑھیں گے، تسبیح لیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے نا۔ یہاں سے سبحان اللہ، یہاں کچھ ہے ہی نہیں، زبان سے کہہ رہے ہو سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بات سمجھنے کی، طے کرو کہ انشاءاللہ بہت غور سے بات سنیں گے، اور سنیں گے انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم تبدیلی پیدا کریں، کرو گے انشاءاللہ۔ ایک شعر آپ کو سنا دیں، ذہن میں آ گئی۔ یوں تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے، یوں تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے، یوں تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے، یعنی اللہ کے فرمان سے خوشبو آئے، یعنی اللہ کے فرمان سے خوشبو آئے، گنبد خضرا کے گلدان سے خوشبو آئے، گنبد خضرا کے گلدان سے خوشبو آئے، اور مسجد نبوی کے دالان سے خوشبو آئے، مسجد نبوی کے دالان سے خوشبو آئے۔ آپ نے پہل کوہ صفا سے جو کیا، نبی کا پہلا واز، پہلی تبلیغ، پہلی تقریر، آپ نے پہل کوہ صفا سے جو کیا، ساری دنیا میں اس اعلان سے خوشبو آئے، ساری دنیا میں اس اعلان سے خوشبو آئے، ساری دنیا میں اس اعلان سے خوشبو آئے۔ 1400 سال بھی پہلے جو لگایا تھا جسے، 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 ابھی باقی چاہے سلمان سے خوشبو آئے، ابھی باقی چاہے سلمان سے خوشبو آئے، یوں لڑے دشمن
سرکار سے اصحاب نبی، یوں لڑے دشمن سرکار سے اصحاب نبی، یوں لڑے دشمن سرکار سے اصحاب نبی، آج بھی بدر کے میدان سے خوشبو آئے، آج بھی بدر کے میدان سے خوشبو آئے۔ اور یہ بھی کلام سنو، بڑا پیارا کلام مجھے بہت پسند۔ جس گھڑی اونٹنی بیٹھی تو یہ بولے ایوب، جس گھڑی اونٹنی بیٹھی تو یہ بولے ایوب، جس گھڑی اونٹنی بیٹھی تو یہ بولے ایوب، گھر میں آئے ہوئے مہمان سے خوشبو آئے، 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 یوں تلاوت کرو قرآن سے خوشبو آئے، یعنی اللہ کے فرمان سے خوشبو آئے۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے نعت رسول اس لیے سنا دیا تاکہ آپ کا موڈ بن جائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کی ہے، اللہ قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں۔ انٹرول کر دیا جائے کیا؟ انٹرول ایک مدرسہ تو بچوں کو لگتا ہے، یہ بھی وقتی مدرسہ ہے، تھوڑی دیر سننے سنانے کا ہے۔ اس مدرسے سے مدرسے میں فرق ہے، وہاں سبق دیا جاتا ہے اور سبق سنا جاتا ہے، سبق دیا جاتا ہے اور سبق سنا جاتا ہے، لیکن یہ وہ مدرسہ ہے یہاں سبق دیا جائے گا سنا اور اگر یہاں بھی سن لیا جائے تو آؤ گے دوبارہ۔ اگر سبق یہاں سنا جائے کہ فلاں صاحب کھڑے ہو جائیں اور وہ تحیہ سنائیں، فلاں صاحب کھڑے ہو جائیں وہ دعائے قنوت سنا دیں، آؤ گے دوبارہ جلسے میں؟ نہ آؤ گے نہ کسی کو آنے دو گے۔ مولانا تو اچانک سوال کر لیں، بتائیے کہ ہم سننے گئے تھے، ہمارا تیار سن رہے ہیں۔ دعائے قنوت سن رہے ہیں۔ اسے ایک جگہ تبلیغی حضرات مذاکرہ کر رہے تھے، مذاکرے میں ایک بابا بیٹھے تھے، بابا کا نمبر آیا کہ بابا بتائیے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ تو بابا نے کہا 5-6 فرض ہیں، 5-6 فرض ہیں۔ تو بابا نے کہا، وہ جماعت والوں نے کہا بھائی ایک بتاؤ بابا، 5 ہیں کہ 6 ہیں؟ تو بابا نے کہا نہ 5-6 ہیں، 7-8 ہیں، غسل میں 7-8 فرض ہیں۔ تو کہا بھائی بابا ایک بتاؤ 7 ہیں یا 8 ہیں؟ بابا نے کہا نہیں 7-8 ہیں تو 12-13 ہیں۔ تو یہ کہا رہے بابا ایک بتاؤ 7 ہیں یا 8 ہیں، 12 ہیں یا 13، ایک بتاؤ نا۔ تو بابا ناراض ہو کر کے کہنے لگے زور سے 17-18 ہیں۔ لگ رہا ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں، 17-18 فرض ہیں۔ بغل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، کان کے پاس منہ لے گیا اور آہستہ سے کان میں کہا کہ بابا 3 فرض ہیں، 3۔ تو بابا ناراض ہو گئے، کہا یہ مولانا جب 17-18 پہ نہیں مانتا تو 3 پہ کیسے مان جائے گا؟ سن رہے ہو
یہ مولانا 17-18 پہ نہیں مانتا تو یقین پہ کیسے مان جائے گا؟ سب یاد، دعائے قنوت نہیں یاد، وضو کے فرض نہیں یاد، غسل کے فرض نہیں یاد، الحمد نہیں یاد، ہمیں ثنا نہیں یاد، یاد کیا ہے؟ تو میں نے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی ہے، اللہ قسم کھا کر کے فرما رہے، قسم اللہ کھائے، ارے بولو کتنی بڑی بات ہوگی، اللہ قسم کھا لے۔ ہم بھی قسم کھاتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں نا؟ آپ کی قسم کیا ہے؟ ہماری وہ قسم کیا ہے؟ آنکھیں پھوٹ جائے، اور آنکھ میں پھوٹ جائے تب قسم نہ کھاؤ، اگر کھانا پڑے تو اللہ کی قسم کھاؤ، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، اولاد کام نہ آئے، ہم صبح مر جائیں، ہاں لوگ ایسے کہتے ہیں، اللہ قسم کھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، سب، ہاں سب، سب گھاٹے میں، خسارے میں، نقصان میں۔ کہے گا گھاٹا، اب آپ سمجھ ہوں گے کہ گھاٹا ہماری دکان کا ہے، اس کا بتا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اس کا گھاٹا، یہ وہ گھاٹا نہیں ہے، پھر کس کا گھاٹا؟ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب گھاٹے میں، مولانا گھاٹے میں، سب گھاٹے میں، ہاں سب گھاٹے میں، نقصان میں ہے، لیکن آگے فرمایا جن لوگوں میں 4 صفتیں پائی جائیں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ وہ کیا ہیں 4؟ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے۔ محمدی والوں بتاؤ، ایمان لائے، اب آپ کا سوال یہ بھی ہے کہ بھائی ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بہرائچ سے ہم بھی ایمان لائے ہیں، ایمان سب ایمان کے بغیر کہاں، پہلے ایمان پہلے ہے، بعد میں بے شک جو لوگ ایمان لائے، مگر جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، حضرات صحابہ ایمان لے آئے، گھر میں بیٹھے رہتے کہ ایمان لانا، ایمان لانا، ایمان، دن ہم تک پہنچتا، دس 15,000 کی جو قبریں پائی جاتی ہیں جنت البقیع میں، باقی سارے صحابہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ یہ دین جو ملا ہمیں صحابہ کی قربانیوں سے ملا ہے، یہ ایمان ملا صحابہ کی جو قربانیوں سے ملا ہے۔ حضرات صحابہ نبی کے غلام ہیں اور نبی کے سپاہی، جان دینے والے صحابہ، ادھر دیکھو، نبی کی ایک ایک ادا پر ملنے والے صحابہ، نبی کے ساتھ کھانا کھانے والے، نمازیں پڑھنے والے،
نبی کے ساتھ جنگوں میں رہنے والے، وہ ہیں حضرت صاحب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پہنچانے کے نمونہ ہیں صاحب، نبی کے غلام ہیں صحابہ۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، نبی نے فرمایا صحابہ مانند ستاروں کے ہیں، جس کی تم پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے، تم کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ تو الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد گویا کہ کلمہ پڑھنا، ایمان قبول کرنا، آگ کو ہاتھ کے ہتھیلیوں پہ لینا تھا۔ آج تو مفت مل گیا دین نا، ادھر دیکھو، آج یہ دین ہم کو مفت ملا ہے، نہ فاقہ کرنا پڑا، نہ تو نہ وطن سے وہ بے وطن ہوئے، نہ ننگے ہوئے، نہ کوئی تکلیفیں ہمیں پہنچائی گئی، مفت ملا ہے کلمہ، مفت ملا ہے دین۔ جیسے ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شال سے جوتا صاف کر رہا تھا، شال سے جوتا صاف کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے دیکھا تو کہا بھائی صاحب یہ شال کتنے کی ہے؟ کہا شال 500 روپے کی ہے۔ کہا جوتا کتنے کا ہے؟ کہا جو 50 روپے کا۔ کہا 50 روپے کا جوتا ہے، 500 کی شال سے تم یہ جوتا صاف کر رہے ہو؟ یہ کون سی بات ہے؟ جواب دیا اس نے، سنو مسلمانوں، جواب دیا یہ شال میرے ابا کی کمائی ہے اور 50 روپے کا جوتا ہے میری کمائی ہے۔ کہنے کی بات یہ جس میں اپنا خون پسینہ لگتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ ابا نے زمین خریدا، ابا نے مکان بنایا، ارے بولو باپ سے پوچھو، باپ سے ابا سے پوچھو۔ اور آج لڑکوں کے پاس جب مل گیا وراثت میں تو اب دیکھو بھیجو ہمارا تھوڑی ہے، ابا نے خریدا تھا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دین کے اوپر جان لگا، مال لگا۔ وقت آیا تو جامع شہادت بھی لیا، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، نبی کا لایا ہوا دین مٹے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، اور سنا ہے گالیاں بکتا ہے وہ محبوب باری کو۔ میرے آقا کو گالی دے، مر جائیں گے مار ڈالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں تنے تنہا بیٹھے ہیں، ابو جہل سامنے آیا، دیکھا موقع بڑا اچھا ہے، کہا اے محمد کیا سوچ رہے ہو، کیا پروگرام بنا رہے ہو، کیا اسکیم تیار کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی خاموش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو جہل نے پتھر اٹھایا، ابو جہل نے پتھر اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مار دیا۔ شام ہوئی، یہ دیکھو شام ہوئی، ابھی حمزہ ایمان نہیں لائے، نبی کے چچا ہیں ایمان نہیں لائے ہیں، ایک ہے خونی رشتہ اور ایک ہے دینی رشتہ، ایمان نہیں لائے۔ شام کو جو حضرت حمزہ ہیں گھر پہ آئے، کھانا نکال کے دیا، کھانا کھانے جا رہے تھے کہ بیوی نے کہا کہ ایک سنا ہے بات؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر مار دیا۔ پتھر مارو؟
کہاں پتھر مار دیا ابو جہل نے؟ کھانا رکھو۔ ہم جیسے لوگ ہو تو کیا کرو گے بتاؤ؟ اتنے لوگ بیٹھے ہو، پہلے کھانا کھاؤ۔ اب ان کی ہی تھی، ہم لوگ یہ کریں گے نا؟ اللہ اکبر، ابھی نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ابھی ایمان قبول نہیں کیا ہے اور کھانا نہیں کھایا، ابو جہل کے گھر پہ آ گئے۔ ابو جہل باہر نکل، ابو جہل باہر نکل، نکل گئے نا باہر، باہر نکل، تو نے میرے بھتیجے کو لاواری سمجھ رکھا ہے، لاواری سمجھا ہے۔ پتھر اٹھایا، ادھر سنو، پتھر اٹھایا، ہے اللہ، پتھر اٹھایا، ابو جہل کے سر پہ مار دیا، بدلہ لے لیا، بدلہ۔ نبی کی خدمت پہ آئے، کہا میرے بھتیجے، میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا، آپ خوش ہیں؟ آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا، آپ مجھ سے خوش ہیں؟ مسلمانوں سنو، نبی نے فرمایا چچا خوش نہیں ہوں، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، خوش نہیں ہوں۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو، بتاؤ آج کوئی ایسا ہمارے اور آپ کے اوپر آ جائے کہ آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ کا بدلہ لے لیا، خوش ہو؟ خوش ہیں؟ چائے پیو، پہلے چائے پیو، اے چلا جائے، چلو چلو چلو، چلا جائے، چلا کھانا کھلا۔ یہی وقت میں، ایسے وقت میں تو دیکھا جاتا کہ اپنا کون ہے، پرایا کون ہے۔ آئے پتہ چلا اپنا کون ہے، جو دکھ سکھ میں کام آئے، دکھ میں کام آئے، مصیبت وہی تو بنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چچا خوش نہیں ہوں، خوش کب ہوں گے؟ خوش کب ہوں گے؟ نبی نے فرمایا کلمہ پڑھیں گے، آپ کلمہ پڑھیں گے تب خوش ہوں گا۔ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وہ ابو جہل مکہ کا سردار ہے، وہ ابو جہل نبی کو تکلیفیں دینے والا، نبی کو ستانے والا۔ ایک شخص آیا اور کہا اے ابو جہل یہ بتا، میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھتیجا محمد جو دین و ایمان لے کر کے آیا ہے، وہ دین و ایمان کی جو دعوت دیتا ہے، کیا وہ دین سچا ہے؟ ابو جہل ادھر ادھر جھانکتا ہے کہ دیکھے کوئی سن تو نہیں رہا ہے۔ ہاں میرا بھتیجا بھی دین میں سچا ہے، وہ دین سچا ہے۔ پھر وہ شخص کہتا ہے ابو جہل یہ بتا، میں نے سنا ہے کہ تیرا بھتیجا کہتا ہے اللہ ایک ہے، معبود ایک ہے، پالنہار ایک ہے، جوڑی بنانے والا ایک ہے، بیٹا بیٹی دینے والا ایک ہے، حاجت روا مشکل کشا ایک ہے، ایک ہے ایک۔ دعوت دیتا کیا یہ بھی؟ ابو جہل پھر جھانکتا ادھر ادھر کہ کوئی سن تو نہیں رہا ہے۔ ہاں بالکل ہے، نبی کا دشمن کہتا ہے نبی جو دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت سچ ہے، حق ہے۔ پھر وہ کہتا کہ ابو جہل یہ بتا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بھتیجا یہ کہتا ہے جو دین اور ایمان، اور کبھی ہمارا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، کیا یہ بھی سچ ہے؟ کہا ہاں بالکل سچ ہے۔ کہا ابو جہل پھر بتا، پھر تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ بھتیجا سچا ہے، نبی ہے، دین سچا ہے، جس دین کی دعوت دیتا ہے وہ دین سچا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا بھتیجا، تو اے ابو جہل بتا پھر تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ پھر تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ ابو جہل کہتا یہی تو اصل بات ہے، ہاں اگر میں نبی کا کلمہ پڑھ لوں تو میری جو چودراہٹ چل رہی، چودراہٹ مکے میں، یہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی، پھر تو مجھے نبی کی ماننا پڑے گا۔ اور سنو، نبی نے دعا مانگی، اے اللہ ابو جہل کو یا عمر کو دو میں سے کسی کو مسلمان بنا دے۔ بولو اللہ کو کون پسند آیا؟ بولو
اللہ کو کون پسند آیا؟ ارے منائیے گا، اللہ کو کون پسند آیا؟ عمر پسند آ گئے، عمر، اور کیا؟ عمر پسند آ گئے۔ ابو جہل نبی کو ستانے والا ہے، نبی کو تکلیفیں دینے والا ہے، جاہلوں کا باپ ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا سب نام رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا سب الٹا سیدھا بہت سے لوگ نام رکھتے ہیں۔ ابو جہل نہ سنا ہوگا کہ ابو جہل، کسی نے رکھا تک ابو جہل نام؟ ابو جہل کے نام پہ نام کسی نے رکھا؟ فرعون رکھا، نمرود رکھا، قارون رکھا، یہ نام کوئی نہیں رکھتا۔ وہ ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لاتا ہے، کنکریاں لاتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، میں کلمہ پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل بتا، ابو جہل بتا، میں بتا دوں تیرے مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیرے مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون، بتا دے میں کون ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کنکریوں میری گواہی دو، کنکریوں میری گواہی دو۔ ابو جہل مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا تھا، کنکریوں میں سے آواز آ گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی کی بات کنکریاں مان گئی، نبی کی بات پتھر مان گیا، نبی کی بات چاند مان گیا، نبی کی بات پہاڑ مان گیا، نبی کی بات جانور مان گئے، نبی کی بات درخت مان گئے، نبی کی بات چاند اور سورج مان گئے نبی کی بات۔ اگر نہیں مانا تو کون؟ بولو مسلمان۔ ہاں مسلمان کہاں ماننے والا ہے، یہ جوا کھیل رہا ہے، یہ بدماشی کر رہا ہے، دعویٰ ہے غلامان محمد ہوں، کھیل رہا ہے تاش، غلامان محمد ہوں، دبڑک 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 چھنک 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 کر رہا ہے۔ یہ غلامان محمد ہے، نبی کا غلام ہو اور یہ گانا سنے، نبی کا غلام ہو گانا سنے، جو گانا نہیں سنے گا اللہ اس کا 100 جنت میں پورا کریں گے۔ مسلمانوں اللہ اس کا 100 جنت میں پورا کریں گے انشاءاللہ، ہم لوگوں کا 100 جنت میں۔ آپ یہ سن لو بس، حرام گانے جتنے ہیں تو یہ سنو، پیار کیا تو ڈرنا کیا۔ ہاں جو گانا نہ سنے اللہ اس کا 100 جنت میں پورا کریں گے، گانا وہاں سنیں گے ہم لوگ۔ ہاں جو شراب نہ پیے، یہ حرام ہے، جو شراب نہ پیے اللہ اس کا 100 جنت میں پورا کریں گے، اللہ شرابن طہورا پلائے گا جنت۔ یہ تو منگل دنیا ہے نا، منگل 8 دن کی دنیا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ ہاں سب دھوکہ دکھایا، دھوکہ یہ دیکھو سب دھوکہ ہے، یہ فانی ہے، یہ زندگی بھی فانی ہے، یہ دنیا بھی فانی ہے، یہ عارضی ہے۔ ہمیشہ کہاں رہنا ہے؟ کہاں رہنا بتاؤ؟ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں، اور جہاں منگل 8 دن رہنا ہے، بناتے موت کا فرشتہ آ گیا، بناتے موت کا فرشتہ آ گیا، چلو ٹائم پورا۔ ہاں سنو اتنی بھی مہلت نہیں دے گا کہ کہہ دو کہ بیٹے سے کہ بینک میں پیسہ جمع ہے، بینک میں پیسہ نکال لیو حساب سے، ایسا موت اس کے جس کی ہم تیاری نہیں کر رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ نبی کی بات
چاند مان گیا، سورج مان گیا، سب مان گئے، نہیں مانے تو ہم مسلمان ان کے لیے تقریر کرو، ان کے لیے انہیں جلسہ کرو، مولانا بلاؤ، جنریٹر لگاؤ، انتظام کرو، یہ کرو، بولو کیوں یہ لوگ نبی کی بات نہیں مان رہے ہیں؟ موسم منا دو، موسم مناؤ، مولانا کیا منائیں گے؟ ہماری کیا بات کی بات ہے منانے کی؟ ہم کو سنانے بتانے آئے ہیں، ابھی چلے جائیں گے۔ ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ بے عمل ہو زندگی جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل ہو زندگی جذبات سے کیا ہوتا ہے، اور کھیت اگر بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا ہے، کھیت اگر بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا ہے، جاننے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہم بہت جانے تھے، ہم پڑھے ہیں، مولانا ہم بھی پڑھے ہیں، نماز پڑھتے ہو؟ پڑھے ہیں۔ پاک ہو؟ پڑھے ہیں۔ علم ہے، عمل نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک جاہل آدمی جگہ ملا، ہم کو تو خوب ملا کرتے ہیں، تو اس نے کہا مولانا آپ اللہ نے جنت بنایا، اللہ نے جہنم، نے کہا ہاں، یہ بتاؤ آپ لوگ کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، پاک رہو، جھوٹ نہ بولو، سود نہ کھاؤ، بےایمانی نہ کرو۔ ارے مولانا یہ بتاؤ سب لوگ سب نیک عمل ہی کرنے لگے، اچھے عمل کرنے لگے، تو اللہ نے جہنم بنایا تو اس میں کون جائے گا؟ توبہ ہے اللہ۔ تو ہم نے کہا بھیا اپنا ارادہ بتاؤ، اپنا بتاؤ، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ارے مولانا ہم کو وہیں سمجھو کا، مولانا ہم کو وہیں سمجھو۔ ارے میاں سنو کان کھول کر، ابھی شوگر نہیں ہوا ہے، ابھی شوگر کی بیماری نہیں آئی ہے، ابھی گیس نہیں بن رہی ہے، بواسیر نہیں ہوئی ہے، ابھی آنکھ میں چشمہ نہیں لگ رہا ہے، ابھی کان سے بہرے نہیں ہوئے ہو۔ ایک وقت آئے گا مسلمانوں، آئے گا بیماری لگ جائے گی، ہائے اللہ، شوگر، مٹھائی، بعضوں کو اللہ دولت دے دیتا ہے اور کھانا چھین لیتا ہے، دولت دے دیا اور کھانا چھین لیا، شوگر، مٹھائی، بالو شاہی، مہمان کھا رہے ہیں، اور جو گھر کا ہے مالک صاحب خانہ وہ دیکھ رہا بیٹھا، اب مہمان کہتے آئیے آپ بھی آئیے، آپ کھائیے، آپ کھائیے، پیسہ آپ کا، کھا رہا ہے وہ بالو شاہی، کالا جام۔ ارے بولو اللہ، میرا اللہ وہ ہے دکھا دکھا کے کھلا رہا ہے، دولت تمہاری ہے، کھا رہا ہے وہ، اور تم دیکھو بیٹھ کے۔ شوگر ہے، شوگر ہے، شوگر ہے، چائے، چائے، بولو غلط کہتا ہوں؟ میرا اللہ وہ ہے، دولت دے دیا، لکھپتی بنا دیا، کروڑ پتی بنا دیا، کھانا چھین لیا، گیس بن رہی ہے، گیس کے مریض ہیں، گیس کے مریض ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ بہت گیس میں، ہمارے ایک صاحب آئے نے کہا مولانا صاحب گیس بہت بناتے ہیں، گیس بہت بن رہی ہے، تو ہم نے کہا گیس بنی تو بڑھیا تو ہے، ہم اعلان کرتے کہ گیس کی مطلب ایجنسی ہے، آپ کے یہاں گیس کی ایجنسی ہے۔ تو میں نے کہا یار مولانا وہ گیس تھوڑا بتا رہے ہیں، پیڑ میں گیس بن رہی ہے، ڈاکٹر صاحب گیس بن رہی ہے، گیس۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی ہلی چیزیں نہ کھاؤ، تلی چیزیں نہ کھاؤ، مرچ مسالہ نہ کھاؤ، سادہ کھانا کھاؤ، سبزی کھاؤ، ساگ کھاؤ، ساگ۔ کون ساگ؟ وہ بھی ساگ ویسے ابال لو، وہ ساگ ایسے ابال لو، جو ساگ بکری نہ کھائے وہ تم کھاؤ، اللہ کھلا رہا ہے۔ جو ساگ بکری نہ کھائے،
پتی کو اللہ کھلا رہا ہے، اور جتنے وہ مہمان ہیں سب کھٹا میٹھا کڑوا لا، دولت تمہاری کھا رہا ہے وہ، اور تم کو اللہ دکھا رہا ہے میرا اللہ وہ ہے، میرا خالق وہ ہے، میرا پالنہار وہ ہے۔ بیماری دینے والا اللہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ڈاکٹر جواب دے دے گا، دوا کام نہیں کرے گی، ڈاکٹر جواب دے دے گا اور دوا کام نہیں کرے گی، ڈاکٹر کہے گا ان کو لے جاؤ، دو چار دن کہیں مہمان کھا لی، بس ہفتہ بھر کے مہمان ہیں، ان کا مانو جو کھائے کھلاؤ، لے بلا مطلب روپیہ نہ برباد کرو، بلا مطلب پیسہ نہ برباد کرو، ان کو لے جاؤ، جو ان کھائیں جو کھلاؤ بس۔ بات تو ڈاکٹر یہاں تک بتاتے تھے 2-3 گھنٹے کے مہمان ہیں، 3 گھنٹے کے مہمان ہیں بس۔ ارے مسلمانوں، جوانوں، بوڑھو، میری ماں بہنوں، یہ بتاؤ اگر پتہ چل جائے، پتہ نہیں ہے نا، اگر پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ سنیچر کو 2 بجے کے ٹائم میں ہماری موت ہے، پتہ چل جائے 2 بجے سنیچر کو 2 بجے موت، کھانا کھاؤ گے؟ ہنسو گے؟ موت کا نام سن لے آدمی ہنس دے، توبہ۔ نہ کھانا کھاؤ گے، نہ ہنسو گے، نہ بیوی سے ملاقات کرو گے، ارے بھائیو رو گے، روتے 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 بے ہوش ہو جاؤ گے۔ جس کی عمر 50 سال کی ہے اور 60 سال کی عمر ہے اور 50 سال ہو گئے ہیں، اب بتاؤ بھائیو کہ کتنا بچا؟ 10 سال۔ 55 ہو گئے، کتنا بچا؟ 5 سال۔ 58 ہو گئے، کتنا بچا؟ 2 سال۔ 59 ہو گئے، کتنا بچا؟ 1 سال۔ 6 مہینے اور گزر گئے، کتنا بچا؟ 6 مہینے اور رہنا ہے۔ 3 مہینے گزر گئے، 2 مہینہ اور رہنا ہے۔ بولو غلط کہتا ہوں؟ مکان کی تیاری پہلے سے، شادی کی تیاری پہلے سے، ارے بولو شادی کی تیاری پہلے سے، لکھنؤ جانا ہے تیاری پہلے سے، ہر چیز کی تیاری پہلے سے، اور موت کی ایک جواب ہے، دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ ایک جگہ فون آیا، فلانے مر گئے، فلانے مر گئے، کب مرے ہیں؟ کہا پرسوں۔ مر گئے؟ کہ ہاں مر گئے، مرنے والے رہبے کیے، مرنے والے تھے وہ مر گئے، وہ مرنے والے تھے، وہ مرنے والے تھے، ہم مرنے والے تھوڑی ہیں۔ ہوشیار آدمی، نبی نے فرمایا چالاک آدمی وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے جائے۔ موت کی تو عرض کر رہا تھا کہ الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیا ہو، نیک عمل کیے ہوں، ایمان تو لے آئے، مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، کافی ہے، بس کافی۔ حق ادا ہو گیا۔ ایمان لانے کے بعد نیک عمل، اعمال صالحہ کیا ہو، کھانا پینا، سونا، جاگنا، شادی بیاہ، ہمارے معاملات، سارا کا سارا اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہو۔ آپ کے ادھر کا تو مجھے حال معلوم نہیں بھائی، آپ لوگ کیسے ہو؟ اعمال صالحہ، کھانا بھی ہے، اعمال صالحہ نبی کے طریقے میں پانی ہے، سنت والا کھانا ہو،
سنت والا پانی ہو، سنت والی زندگی ہو، سنت والا سونا ہو، سنت والا جاگنا ہو، سنت والا ہمارا کاروبار ہو، سنت والی ہماری شادی ہو۔ ہمارے اخلاق ہو، اخلاق دیکھو، اور ہمارے صالحہ یہ بھی ہے، پڑوسی ہم سے خوش ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھائی بھائی میں نہیں بن رہی ہے، باپ و بیٹے میں نہیں بن رہی ہے، سنو، باپ بیٹے میں نہیں بن رہی ہے، بیوی اور شوہر میں نہیں بن رہی ہے، پڑوسی کو دیکھ کر کے، پڑوسی کو ستا رہا ہے۔ ہم مومن ہیں، ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، باپ ہم سے خوش نہیں ہے، ماں خوش نہیں ہے، بھائی خوش نہیں ہے، پڑوسی خوش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ ہو، وہ مومن ہے۔ پڑوسی خوش ہے؟ پڑوسی خوش نہیں ہے، پڑوسی کے اوپر ظلم، بول چال بند، آنا جانا بند، سلام کلام بند۔ وہ اس راستے سے نکلتا ہے تو یہ راستے سے نکلتا ہے، آگ نہ پڑنے پائے، آگ پہ آگ نہ پڑنے پائے۔ مومن ہو تم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہے، مومن ہے، بڑا زبردست ایمان والا ہوتا ہے اور متقی ہوتا ہے۔ پڑوسی کو ستا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا صحابہ اعلان کرو 40 گھر تک تمہارے پڑوسی ہیں، 40 چاروں طرف تمہارے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی کو نہ ستایا کرو۔ ایک صحابی نبی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، دن میں روزہ لگتی ہے، رات میں نمازیں پڑھتی ہے، دن میں روزہ، رات بھر نماز پڑھتی ہے، لیکن وہ پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی نے فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اللہ اکبر! پڑوسی کو ستانے والی عورت جہنم میں جا رہی ہے۔ سالن بڑھا لیا کرو، دیکھو کچھ جب پکاؤ تو سالن شوربہ بڑھا لیا کرو اور پڑوسی کے گھر پہنچا دو۔ بازار سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاؤ، اگر ہو سکے تو پڑوسی کے لیے لاؤ، پڑوسی کا جو مکان ہے نا اس کے لیے لاؤ، بچوں کے لیے، اور اگر نہیں لا سکتے ہو اپنے بچوں کے لیے لاؤ تو گھر کے اندر ہی کھلا دو، کیلا یا سیب، جلیبی، کوئی مٹھائی لے کے آئے ہو تو اندر ہی کھلا دو، بچوں کو باہر نہ نکلنے دو۔ اگر باہر نکل کر کے بچہ کھائے گا اور پڑوسی کے بچے دیکھیں گے، وہ بچہ روئے گا، اور یہ دکھا کے کھائے گا، کیلا ابو رو رہا ہے بچہ، وہ بچہ رو رہا ہے، اندر ہی کھلا دو۔ ہو سکے تو لاؤ، نہ ہو سکے تو بچوں کو اندر ہی کھلاؤ، یہیں کھاؤ، باہر نہ نکلنا، باہر نکل کے نہ کھانا، ورنہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے، بچے روئیں گے۔ وہ آپ کو بتاؤں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، نام ہے ابو دجانہ، نماز فجر میں آتے ہیں اور جیسے نماز ختم ہوئی، سلام پھیرا، سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور یہ ابو دجانہ اٹھ کے چل دیے۔ روز کا یہی حال، کئی دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ ایک دن
ابو دجانہ فجر میں آئے اور جائیں لگے، صحابہ ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابو دجانہ یہ روز کا یہ حال ہے ان کا روز کا روزہ گیا، جیسے سلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم، السلام پھر چل دیتے ہیں، روز کا یہ حال ہے ان کا۔ جا رہے تھے، تھوڑی دور پہنچے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو دجانہ، کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، مر مٹنے والے ہیں، ہم جیسے لوگ تھوڑی تھے۔ جو ڈھونڈے ہر گلی ہر لمحہ نقش پا محمد کا، جو ڈھونڈے ہر گلی ہر لمحہ نقش پا محمد کا، حقیقت میں وہی ہے چاہنے والا محمد کا۔ سند اتری ہے جن لوگوں پہ رضی اللہ عنہم کی، بنایا رب نے جن لوگوں کو آئینہ محمد کا، بنایا رب نے جن لوگوں کو آئینہ محمد کا۔ یقین رب تھا خدا کا نام نامی گھر میں چھوڑا ہے، یقین رب تھا خدا کا نام نامی گھر میں چھوڑا ہے، کہاں صدیق سا کوئی تھا دیوانہ محمد کا، کہاں صدیق سا کوئی تھا دیوانہ محمد کا۔ عمر گھر سے چلے تھے جان لینے کو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر گھر سے چلے تھے جان لینے کو محمد کی، عمر گھر سے چلے تھے جان لینے کو محمد کی، خدا نے ایسا دل پھیرا پڑھا کلمہ محمد کا، خدا نے ایسا دل پھیرا پڑھا کلمہ محمد کا۔ کوئی تو بات ایسی تھی جو موسیٰ نے تمنا کی، کوئی تو بات ایسی تھی جو موسیٰ نے تمنا کی، الہی کاش میں بھی امتی ہوتا محمد کا، الہی کاش میں بھی امتی ہوتا محمد کا۔ اور بڑا پیارا کلام سنیں، زلیخا تو ہی کر انصاف کہ ہم میں کون بہتر ہے، زلیخا تو ہی کر انصاف کہ ہم میں کون بہتر ہے، زلیخا تو ہی کر انصاف کہ ہم میں کون بہتر ہے، تو دیوانی ہے یوسف کی، تو دیوانی ہے یوسف کی، میں دیوانہ محمد کا، تو دیوانی ہے یوسف کی، میں دیوانہ محمد کا، حقیقت میں وہی ہے چاہنے والا محمد کا۔ تو حضرت ابو دجانہ واپس آئے، نبی نے پوچھا ابو دجانہ کیا بات ہے، نماز پڑھتے ہو اٹھ کے چل دیتے ہو فوراً؟ ہاں سنو مسلمانوں ذرا کان کھول کر، فرماتے ہیں میرے آقا کھجوروں کا موسم ہے، پکی کھجوریں درختوں میں لگی ہوئی ہیں، پڑوس کے آنگن میں دیکھو، پڑوسی کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت لگا ہے، اور اس کی کچھ ڈالیں دیکھو ادھر، اس کی کچھ ڈالیں میرے آنگن میں جھکی،
ہوتا ہے، درخت اس کے آنگن میں لگا ہے، اس کی ڈال ہمارے ادھر، جیسے امرود کا پیڑ ہے، لوگ اپنے گھروں میں لگائے رہتے ہیں نا، امرود کا پیڑ گھروں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کی کچھ ڈالیں اوپر جب جاتی ہیں تو وہ ڈالیں اس کے آنگن میں دوسرے گھر میں چلی جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ہوا چلتی ہے، پرندے بیٹھ کے کھجوریں کھاتے ہیں، وہ ڈال جو میرے آنگن میں جھکی ہے وہ کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں، میرے آنگن میں بولو بھیا کچھ بولا کرو، یا کچھ بولو کچھ ڈولو، ایسا تو نہ ہے کہ آپ وہاں بیٹھو گھر پہ، آپ گھر میں ہو، میرے آنگن میں گر جاتی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر جلدی سے جاتا ہوں، بچے سو رہے ہیں، بچے سو رہے ہیں، اور کہیں بچوں کی آنکھ کھل جائے، لا علمی میں بچے وہ کھجوریں نہ کھا لیں، سنو بھیا، ہاں کھجوریں نہ کھا لیں، بچے سو رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو کے جلدی سے میرے آقا لے جاتا ہوں تاکہ بچے کی آنکھ کھل جائے کہیں، اور لا علمی میں وہ کھجوریں نہ کھا لیں، وہ کھجوریں اس کی ہیں، پڑوسی کی۔ جلدی جاتا ہوں اور جلدی سے جا کر کے جھاڑو لگاتا ہوں، اور جھاڑو لگا کر کے کھجوریں ٹوکری میں رکھ لیتا ہوں، اور ٹوکری میں رکھ کر کے اس کے آنگن میں ابھی نہیں جان پائے، پھینک دیتا ہوں۔ کیا بچوں کی تربیت ہے، کیا تربیت ہے بچوں کی، کہیں بچے حرام نہ کھا لیں۔ ہمارے آپ کے ہاں کیا ہے، آم کی باغ لگی ہوئی ہے، اور رات میں آندھی آ گئی اور آم گر گئے، آم گرے، جو مالک ہے باغ کا وہ پہنچا بعد میں، اور یہ حرام خور یہ پہلے پہنچ گیا، جھولا لیا اور ٹارچ لیا، اور ٹارچ لے کے پہلے گیا سارا آم، بعد میں باغ کا مالک پہنچا گیا، ہم کون لے گیا تھا، ہم نے لے گیا، کوئی حرام خور آیا تھا لے گیا۔ حرام کھانے کے لیے بڑی عقل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو ایک پیسہ دیا اور کٹورا دیا کہ جا بازار سے دال لے آ۔ وہ جب دال لینے گیا، دال بیچنے والے جتنے دکاندار تھے تو آپس میں ٹکرا گئے، کہا ایک پیسے کا 1 چمچہ، دوسرے کا 2 چمچہ، 3 چمچہ، 4 چمچہ، 5 چمچہ، کٹورا بھر کے لے کے آ گیا۔ کٹورا 1 پیسے کی دال کٹورا بھر کے، اس زمانے میں 1 پیسے کی دال ملتی تھی، آج کے دور میں ایک پیسہ ہے ہی نہیں، دال کیا ملے گی، اب تو ختم کر دیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ خادم دال لے کر کے آ گیا، آپ نے دیکھا، کہا پیسہ 1 دیا تھا، یہ دال اتنی کیسے آ گئی، یہ دال اتنی کیسے لے آئے، کہا حضرت مزہ آ گیا، دال بیچنے والے آپس میں ٹکرا گئے، میرا کام بن گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ دال میرے کھانے کی واپس کر گیا، جا واپس کر گیا۔ دال جب واپس کرنے خادم گیا، دال بیچنے والے جتنے تھے وہ کہنے لگے واپس مت لینا، واپس مت لینا، واپس مت لینا دال۔ تو خادم پھر دال لے کر کے آ گیا کہ حضرت دینے گیا تھا اور لیا کسی نے لیا نہیں۔ آپ نے فرمایا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاؤ، کھڑے ہو کر کے اعلان کرو 1 پیسہ امام احمد بن حنبل کا لگا۔ دکانداروں کی ضد بازی ہو گئی، آپس میں وہ ٹکرا گئے، یہ دال میرے کھانے کی نہیں ہے، یہ دال جس کو لینی ہو لے لے، یہ دال میرے کھانے کی نہیں ہے۔ 2 دن 2 رات تک وہ خادم آواز لگاتا رہا اور اس دال کا لینے والا کوئی نہ ملا۔
ہیں اور آپ پوچھو لاؤ، حرام لاؤ، حرام ہو یا حلال لاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، ان کا پیٹ ان کا مقصد ہوگا، پیٹ مقصد ہوگا، پیٹ بھرے پیٹ، حرام ہو یا حلال ہم کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ آ گیا وہ دور، دولت ان کی عزت ہوگی، روپیہ ان کا دین ہوگا، عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور وہ بدترین لوگوں میں ہوں گے، بدترین لوگوں میں ہوں گے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اعمال صالحہ کرو، ارے کرو گے انشاءاللہ، نیک عمل کرو گے انشاءاللہ، نمازیں پڑھو گے انشاءاللہ، پاک رہو گے انشاءاللہ، پڑوسی کو نہ ستاؤ، رہو انشاءاللہ، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ آدمی مومن ہے، اور مومن جنت میں جائے گا۔ کافر و مشرک سبھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، کافر و مشرک سبھی دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور باغ جنت میں فقط ایمان والے جائیں گے۔ ایمان والا جنت میں جائے گا، یہ نماز جائے گا، یہ قرآن پڑھنے والا جنت میں جائے گا، نبی کی ایک ایک سنتوں سے محبت کرنے والا یہ جنت میں جائے گا۔ طے کرو کہ انشاءاللہ کھانا پینا سونا جاگنا شادی بیاہ ہم آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کریں، کرو گے انشاءاللہ۔